کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی تنخواہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی، مولوی تنخواہ نہیں لیں گے، مولوی فیکٹری میں کام کرے گا، آپ آ کے مسجد سنبھال لیں. کیوں جی؟ مسئلہ تو بڑا آسان ہے. ہم آپ کی ریڈی سنبھال لیتے ہیں، فیکٹری سنبھال لیتے ہیں، آپ آ کے مسجد سنبھال لیں. سودا کو مانگا نہیں ہے، کر لیں سودا. کیوں جی؟ ہم تو ریڈی پھر بھی لگا لیں گے کہ نہیں لگا لیں گے، اور آپ سے مسجد نہیں سنبھالی جانی. تو اس آیت کا میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ غلط فتویٰ دینا. کیا کرنا؟ یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ پیسے لے کر فتویٰ تبدیل کر لیا کرتے تھے. قرآن کی اپنی کتابوں کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کیوں جی رانا صاحب، یہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی. کون سی حدیث ہے برا؟ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے جی ہاں، قرآن پہ جو آپ کمائی لیتے ہیں وہ بہترین کمائی ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے بخاری وغیرہ کی. اور پھر آپ جانتے نہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا. اور کتنی بکریاں لی تھیں؟ 30 بکریاں لی تھیں. کتنی لی تھیں؟ جو حدیث میرے علم میں ہے بھئی اس میں تو 30 آیا ہے، شاید کسی اور روایت میں اضافہ آیا ہو، میں انکار نہیں کرتا. تو بہرحال 30 بکریاں لی تھیں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر. اور پھر صحابہ کرام نے بکریاں لے تو لی، اب بعد میں پریشان، پتہ نہیں حلال ہے ہمارے لیے کہ حلال نہیں ہے. تو کہا ہم ایسے تقسیم نہیں کریں گے، پہلے اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہا تھا؟ اور کدھر ہیں بکریاں، میرا حصہ بھی رکھو. تو بہرحال میرے بھائی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھانے پہ معاوضہ لیتے ہیں. نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہے حاجی صاحب. یہ معاوضہ کس چیز کا آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں، میں آزاد ہوں. اگر آپ مجھے مسجد کا مولوی مقرر نہ کریں، امام مقرر نہ کریں، تو میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا. لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی مسجد میں پڑھوں. جدھر میں گیا ہوں گا، جہاں اذان ہوگی وہاں پڑھ لوں گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ٹائم پہ آنا ہے، لیٹ بھی نہیں ہونا. چھٹی آپ سے مانگی جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب 1 مہینے میں 1 چھٹی ملے گی بس. یہ پابندیاں آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں اس چیز کا معاوضہ ہے، اس کی تنخواہ ہے جو آپ نے باندھ کر رکھا ہوا مولوی صاحب کو، کہیں جانے نہیں دیتے. اور اگر ناغہ کریں تو آپ گھورتے ہیں، اگر نماز میں لیٹ آئیں تو آپ گھڑی کی طرف بار بار دیکھتے ہیں. تو یہ اس چیز کا معاوضہ ہے، اس کی قیمت ہے، ورنہ نماز پڑھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. کہتے ہیں جی جو 30 بکریاں لی تھیں وہ جن سے لی تھی وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن کس چیز پہ لی تھی؟ دم کرنے پہ. 7 دفعہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی نا. بات یہ نہیں کس سے لی تھی، بات ہے کس چیز پہ لی تھی، کیا کیا تھا. قرآن پاک پڑھا تھا، اس کے اوپر لی تھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ وہ عالم دین بہتر ہے کہ جو اپنی جیب سے اپنے اوپر خرچ کرے اور یہ معاوضہ نہ لے، یہ قیمت نہ لے. لیکن ایسے عالم دین پھر ملتے نہیں. جو عالم دین کاروبار شروع کر دیتے ہیں نا، کاروبار منع نہیں ہے، لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے عام طور پہ؟ کیا ہوتا ہے جی؟ بولیے. منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. شروع میں وہ کہتے ہیں ہم خطبہ فری میں پڑھائیں گے، پھر وہ کہتے ہیں اس جمعے میں نے کراچی جانا ہے، میری بہت بڑی ڈیلنگ ہے وہاں. پھر وہ آسا آسا مسجد والوں سے کہتے ہیں 2 جمعے میں پڑھایا کروں گا، 2 کو آپ نہ کو بندوبست کر لیں. پھر آسا آسا 2 سے بھی گئے. عام طور پہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ وہ طالب علم جن کی مسجد میں بےعزتی ہوتی ہے وہ مسجد سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگوں سے متنفر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اپنا کمائیں گے، اپنا کھائیں گے اور دین کی فی سبیل اللہ خدمت کریں گے. لیکن معاشرہ ان علماء کرام سے آسا آسا بالکل محروم ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ افضل ہیں اس کے باوجود جو دین کا بھی حق ادا کریں، جیسے ہمارے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تھے. لیکن ایسا میں کہہ رہا ہوں بار بار کوئی ہوتا ہے، ایسا کوئی ہوتا ہے جو دین کا بھی حق ادا کرے اور کاروبار کا بھی حق ادا کرے. عام طور پہ آپ کہیں گے کاروبار ٹائم مانگتا ہے جی، پھر آپ نے مسجد چھوڑ دینی ہے آسا آسا. ٹھیک ہے جی.